اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے پھر غیب سے اللہ کی مدد آئے گی۔ جو بھی مسئلہ ہے یقین جانے چند منٹ لگتے ہیں۔ 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے یہ عمل کرتے ہوئے اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، اور پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو۔ بس اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے، فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایک یقین اور دوسرا پوری توجہ۔ ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اس کے 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا اس کیفیت کے ساتھ، درد، غم، طلب، تڑپ، جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے پھر غیب سے اللہ کی مدد آئے گی۔ جو بھی مسئلہ ہے یقین جانے چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے آپ اس کو چند بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں وقفہ وقفے سے پڑھ لیں، مجبوراً صبح شام پڑھ لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں، چند منٹ لگتے ہیں۔ اول آخر درود پاک، سورۃ والضحیٰ اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم۔ بس یہ تو کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ صورت منوا کے لے آتی ہے، گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے وہ صورتیں جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے مسلسل یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور پڑھیں اندر کے درد سے، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی، کامیابی، عزت، وسعت، رحمت، برکت عطا فرمائے گی۔ وہ کھلا یا کریم پڑھتے رہیں، بہت بہت کمال عمل ہے، اور بہت بہت حیرت انگیز بابرکت عمل ہے۔ اچھا میں ایک ٹوٹکا ہی بتا دوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کا معدہ خراب نہ ہو، کبھی تھکے نہیں، اور لا علاج بیماریاں اگر ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائے، میں لا علاج بیماریوں کو کوئی لسٹ نہیں بتاؤں گا، تو وہ میرا ایک ٹوٹکا آزما لے، بڑا فائدہ دے گا۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل چھوٹا، اور 1 چٹکی کلونجی کی منہ میں رکھ کے پانی پی لے صبح شام۔ دنیا کی کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے، جس کا علاج ہے یا نہیں ہے، اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ناممکن ہے؟ چند دن، چند ہفتے تو کر کے دیکھ لیجیے۔ 2 چمچ اسبگول چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل، اور 1 چٹکی کلونجی، صبح شام لے لیجیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بیماری نہیں بتاؤں گا، کتنی بتاؤں؟ میں نے ایک لفظ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ۔ آپ اگر کوئی اور دوائیں کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یقین جانیے آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی، کچھ دنوں میں آپ کہیں گے ان دواؤں کی ضرورت نہیں۔ یہ کر لیجیے، اور والضحیٰ کے عمل کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس پہ بہت توجہ دیں گے۔ پرانے چیزیں چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا۔
تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں. مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. صوفی اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے یہ ہیں. پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے. یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ